میرے دوستو، شرک ہر دور میں بدلتا رہا اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا، اور ان انبیاء کرام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے، اگر ان نبیوں کے اعمال میں بھی شرک کی آمیزش ہوتی تو ان کے اعمال بھی ختم کر دیے جاتے، ان کا صدقہ اور خیرات بھی ختم کر دیا جاتا، ان کی دعوت و تبلیغ کا اجر و ثواب بھی ختم کر دیا جاتا، ان کی نبوت بھی ختم کر دی جاتی، ان کی رسالت بھی ختم کر دی جاتی۔ اگر آج اس دور میں کوئی شرک کرے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس دور میں کوئی شرک کرے اور وہ تہجد بھی پڑھتا ہو تو اس کی تہجد پڑھنا تو سراسر بیکار ہوگا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ شرک ہر دور میں بدلتا رہا، ہر دور میں شرک کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی وہ ہے مشرکوں کی ذہنیت۔ مشرکوں کی ذہنیت کبھی نہیں بدلی۔ آدم سے لے کر آج تک شرک ہر دور میں بدلتا رہا، لیکن مشرک کی سوچ جو اس وقت تھی آج بھی وہی سوچ ہے۔ مشرک کی سوچ اس وقت بھی یہی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے رہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے رہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کافروں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، پتھروں کے سامنے، مورتوں کے سامنے، آگ کے سامنے، سورج اور چاند کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جب کافروں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فتویٰ دیا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم بھی گمراہ اور تمہارے بڑے بھی گمراہ۔ میرے دوستو، نوح علیہ السلام کے دور کا شرک کیا تھا؟ 5 بزرگ تھے جو اس دور میں فوت ہوئے۔ قوم اتنی گمراہ کہ اللہ کا نبی آیا، 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے ان بزرگوں کی شکلوں کے مجسمے بنا کر چوک میں کھڑے کر دیے، صبح سے شام تک ان کی پوجا پاٹ کرتے، ان سے منتیں مانتے، نظر و نیاز کرتے، اور پیغمبر 950 سال تک در در پر پھرتا رہا، اور آخر کار پیغمبر کو رو کر کہنا پڑا، قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں دن کو بھی رویا، میں رات کو بھی رویا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں لے لی اور میرا دروازہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس دور میں شرک یہ تھا کہ بزرگ جو فوت ہو گئے ان کی شکلیں بنائی، چوک میں کھڑی کر دی گئیں، پھر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس دور کا شرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا شرک کیا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا شرک یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بت بنا کر، یعنی پتھر کے مجسمے بنا کر ایک معبد خانے میں رکھ دیے جاتے، اور صبح کو لوگ آ کر اپنا اپنا خدا لے جاتے، اور جو بت بنانے والا اور فروخت کرنے والا تھا، میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر کہ اس نے اس بت ساز کے گھر میں اس کو پیدا کیا جس نے بت شکن بننا تھا، یعنی آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، جنہوں نے آ کر یہ تمام بت توڑ دیے، اور اس طرح توڑے کہ بادشاہ بھی حیران رہ گیا
تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر ایک جگہ رکھ دیے جاتے، لوگ صبح کو اٹھتے، ان کی پوجا پاٹ کر دیتے اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شرک تھا۔ چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دور کے شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یعنی نوح کے دور کا شرک یہ ہے کہ پتھر کی شکلیں بنا کر ان کو سجدہ کرتے تھے اور عرس میلوں پر لے جا کر اپنے اپنے رب فروخت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شرک کیا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو شرک پھر بدلا، شرک کی کیفیت پھر بدلی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہا، نور من نور اللہ کہا، کہنے لگے کہ نور من نور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان پاگلوں بے وقوفوں کم علموں کو یہ علم ہی نہ تھا کہ جو رب ہوتا ہے اس کا ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بھی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو رب ہوتا ہے، جو خالق کائنات ہوتا ہے، رازق کائنات، مالک کائنات ہوتا ہے، اس کا ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کے نور کا ٹکڑا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو گمراہ قرار دیا۔ میرے دوستو، چلتے چلتے بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہ نبی سب نبیوں سے بڑا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس دور کا شرک سب سے بڑا ہے، اس لیے نبی بھی سب سے بڑا بھیجا۔ یہ اس دور کا شرک ہے کہ وہ خانہ کعبہ جس کی بنیاد بھی توحید کی عظمتیں اونچی کرنے کے لیے رکھی گئی، وہ کعبہ جس کو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس دور کے مشرکوں نے اسی کعبہ کے اندر 360 بت بنا کر رکھ دیے۔ جو کعبہ ایک رب کے لیے تھا، اس کعبے کو 360 بتوں کے لیے بنا دیا۔ یہ اس دور کا شرک تھا کہ 360 خداؤں کو پوجتے تھے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شرک تھا۔ میرے دوستو، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شرک اور ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شرک اور ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شرک اور ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شرک اور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شرک اور ہے۔